گیا تھا صرف اپنے لیے ہدایت مانگنے، لیکن اللہ کی مہربانی اس بندے کے اوپر ایسی ہو گئی، اب یہ خود ہدایت یافتہ بن گیا۔ اگر پتھر کے اوپر نگاہ ڈالے تو پتھر بھی ہیرا بنتا ہوا، پتھر بھی ہیرا بنتا ہوا دکھائی دیتا۔ گیا تھا صرف ہدایت مانگنے کے لیے، لیکن خدا نے اس بندے کے اوپر ہدایت کی برسات کر دی، وہ ایسا ہدایت یافتہ بن کر کے لوٹا، جس کسی کے اوپر نگاہ ڈالے، نگاہ پڑتے ہی اگلا آدمی بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کو مجبور ہو، وہ بھی بندہ ہدایت کے راستے پہ چلنے پہ مجبور۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ کا میں واقعہ غور کرتا ہوں۔ دہلی کے اندر ایک بزرگ گزرے، خواجہ غلام دہلوی رحمت اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ تو ایک دن حضرت کی کیا ہے طبیعت تھوڑی نرم ہو گئی، تو آپ کے مریدوں نے شاگردوں نے عرض کیا حضور یہاں شہر کے اندر ایک بہت بڑا جوگی رہتا ہے، جس جوگی کی آنکھوں کے اندر قدرت نے ایسا کمال رکھا ہے، وہ جس پہ نگاہ ڈال دے وہ اپنی نگاہوں کی برکت سے مرض کو ہڑپ لیتا ہے، مرض کو جو ہے وہ ہڑپ لیتا ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے کسی جوگی کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں، میں جوگی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ایک دن حضرت کی زیادہ طبیعت علیل ہو گئی، زمین پہ آ گئے، بے ہوش ہو گئے، مریدوں سے دیکھا نہ گیا، معاملہ پیر کا ہے، اس لیے وہ دوڑے دوڑے جوگی کے پاس پہنچ گئے۔ اب جوگی نے جیسے حضرت خواجہ غلام دہلوی کے بارے میں سنا، کا سلسلہ نقشبندیہ کے بہت پائے کے ولی ہے، اگر میں آج ان کا علاج کر لوں گا تو میرا تو نام ہو جائے گا، مجھے تو لوگ جو ہے وہ بڑا اچھا رتبہ عطا کریں گے۔ اب وہ خوشی خوشی چلا، خواجہ غلام دہلوی کے دربار میں پہنچا، حضرت رحمت اللہ علیہ کے اوپر نگاہ ڈالی، مرض کو ہڑپا، آپ کو ہوش آ گیا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ سامنے جوگی بیٹھا ہے، سامنے جوگی بیٹھا ہے۔ تو آپ حیرت میں پڑ گئے، کہا یار یہ تو ظاہراً جسم کا جو ہے وہ علاج کرتا پھرتا ہے، اس کا باطن تو خود بیماری میں مبتلا ہے، یہ ظاہراً جسم کا علاج کرتا پھر رہا ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ خود کفر کی بیماری میں ملوث ہے۔ اب حضرت خواجہ غلام دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کہ ایک بات بتا، یہ تجھے مرتبہ کیسے ملا، تو اتنے مقام پہ کیسے پہنچ گیا؟ کہا حضور میری نفس کی مخالفت کرنے کی بنا پر، یعنی میری نفس جب بھی مجھ سے مطالبہ کرتی کہ پانی پیو، میں نہیں پیتا، نفس کہتی کھانا کھاؤ، میں نہیں کھاتا، نفس کہتی سو جاؤ، میں نہیں سوتا، یعنی ہر کام میں نفس کے مخالف کرتا۔ جب جا کر کے مجھے یہ رتبہ مل گیا تو خواجہ غلام دہلوی نے فرمایا کیا تیری یہ نفس چاہتی ہے کہ تو مسلمان ہو جائے؟ کیا تیری نفس یہ چاہتی ہے کہ تو مسلمان ہو جائے؟ کہا حضرت نفس نہیں چاہتی، تو کہا پھر اب نفس کی مخالفت کیوں نہیں کرتا ہے؟ ارے کلمہ پڑھ اور نفس کی مخالفت کر۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ایسی پڑ گئی، کل کا وہ جوگی تھا ہدایت یافتہ بن کر کے لوٹا، اور کئی ان کی نگاہوں سے ولی کامل بن کر کے دنیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، گر ہو ذوق یقی پیدا تو کر سکتی ہے۔ یہ اللہ والوں کو شان ملی ہے خدا کی طرف سے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آج ہم جو لوگ ہیں نا اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے ہوئے، اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے جسم کو نہیں سنوارتے، اپنی روح کو سنوارتے ہیں، کیونکہ جسم کو سنوارنے والا آدمی باڈی گارڈ بنتا ہے، جسم کو سنوارنے والا بندہ جو ہے وہ پہلوان بنتا ہے، لیکن جو بندہ اپنی روح کو سنوار دیتا ہے وہ زمانے کا غوث اعظم بنتا ہے، وہ زمانے میں غریب نواز بنتا ہے، وہ زمانے کے اندر شاہ نقشبند بنتا ہے، اور پھر خدا ان کی زبانوں میں وہ تاثیر رکھتا ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ ہی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ایک باورچی رہتا تھا، باورچی رسوڑدار،
تو ایک دن اس کی طبیعت علیل ہو گئی، وہ مرگ کے بستر پہ تھا، مرنے والا ہی تھا۔ کسی مرید نے آ کر کے کہا حضور آپ کا باورچی ہے وہ مر رہا ہے، آپ اس کی خبر نہیں لوگے؟ خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے، کہا بیٹے ہوش میں رہنا۔ کیا کہا؟ ہوش میں رہنا، آخری وقت ہے۔ تو باورچی بھی تو باورچی تھا، کوئی ایلا گیلا باورچی نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر کے خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ سے فرمایا حضور ہوش میں رہنا یہ میرا کام نہیں، یہ تو آپ کا کام ہے۔ میرا جو کام تھا آپ کی خدمت وہ تو میں نے کر دی ہے، اب ہوش میں رکھو یا بے ہوش کرو یہ آپ کی مرضی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر کے اس کے چہرے کو دیکھا، ایک نگاہ ڈالی سر سے لگا کر پیر تک، پھر پیر سے لگا کر کے سر تک۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، حضرت امام پاک مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج جو ہم پیروں سے جو بیعت ہوتے ہیں نا، بیعت کامل پیر سے، اس کا ہمیں ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور مرتے وقت شیطان بھی ہمارے سامنے 360 سوال رکھتا ہے، اس کے ہر سوال کا توڑ اگر کوئی کرتا ہے تو ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں 360، یہ اعضاء اس کے ہر سوال کو رد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کب؟ جب ہم کسی ولی کامل سے جڑ جائیں گے، کسی اللہ والے سے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بیچ دیا ان کے ہاتھوں میں، ان سے ہم کانٹیکٹ کر لیا، تو یہ اللہ والے کی نگاہ ہمارے اس 360 جوڑ کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، ہر جوڑ سے جو ہے وہ لفظ اللہ کی صدا بلند ہوتی ہوئی دکھائی۔ اب حال اس انسان کا یہ ہو جاتا ہے، ظاہراً وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جس کے 360 جوڑ، جس نے اللہ کی ضربیں لگائی ہے، وہ زمین کے اندر بھی چلا جائے، اس کی مٹی پہ کان رکھ کر کے دیکھو، وہ یہی پکارتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ اس کے پیر سے لگا کر سر تک دیکھا، آپ نے سر سے لگا کر پیر تک اس کے پورے جسم کو دیکھا، ہر عضو سے سننے والوں نے سنا کہ لفظ اللہ کی صدا بلند۔ اور جب بندہ ایسی سچویشن اپنا کر کے ایسا ماحول کو جو ہے اپنے اندر پیدا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اب وہ ظاہراً میں تو دنیا سے گیا ہے، لیکن کوئی شاعر اس کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ یہ سرکاروں کو اللہ رب العزت نے مطلب رتبہ بخشا ہے، اور جب ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان اللہ والوں سے رابطہ رکھیں گے اور انہوں نے جو طرائق ہمیں بتائے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو الحمدللہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری قبر جو ہے وہ مشک و عنبر سے زیادہ مہکتی ہوئی۔ تو وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں کہ میں لمبا چوڑا خطاب آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ آج کے مخصوص خطیب ہیں حضرت